نکاح کیا، اعلان کیا، ہمارا نکاح ہو گیا، ختم. بہت آسان. حضرت سلمان نے کہا حضرت ابو الدرداء سے دیکھو وہ گھر میں ذرا میری بات چلاؤ، میرے کو شادی کرنی ہے. تو گئے، دستک دی، کہا کون ہے؟ کہا میں سلمان کا رشتہ لایا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے. تو انہوں نے کہا سلمان کو نہیں دیں گے. کہا تم کو دیں گے، تم تیار ہو؟ کہا میں تیار ہوں. تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی بیٹی تجھے دی. تو بیٹی کو لے کے، بیوی کو لے کے باہر آ گئے. اور یہ حضرت سلمان رکے ہوئے تھے. کہا بھائی معاف کرنا، تیری بات کرنے گیا تھا، میرا نکاح ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی تو معاف کر، جو تیری بیوی بننے والی تھی میں نے اس کو کیوں پیغام دیا؟ بہت آسان. عبداللہ بن ابو بکر کی بیوی بہت خوبصورت، عبداللہ بن ابو بکر بھی بہت خوبصورت، دونوں میں بہت محبت تھی. اور تو ان کو خوف تھا کہ تم میری بات نکاح نہیں کرنا. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گی، لیکن میں رہوں گی کیسے؟ تو انہوں نے اپنا باغ دیا. تم تو شہید ہو جاؤ گے اللہ کے راستے میں جا، تو میں کیسے رہوں گی؟ تو انہوں نے اپنا باغ ان کے نام پہ کر دیا. اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر ایک بار تو بیوی کے سے رک گئے تھے. تو حضرت ابو بکر بہت ناراض ہوئے اور کہا کل یہ تھا، اس کو طلاق دے دیا. تو تنبیہ ہوئی، پھر گئے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. تو جب شہید ہوئے تو یہ عورت بہت صدمہ کیا اس نے، ایسے اشعار کہے کلیجہ کٹ جائے. پھر عدت گزری، تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عمر نے ان کو پیغام دیا نکاح کا. کہا ہمارا ایسا معاہدہ ہوا ہے اور ابن ابو بکر نے مجھے باغ دیا ہے. تو انہوں نے کہا مفتی سے پوچھ لو. حضرت علی سے مسئلہ پوچھا. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے یہ باغ عبداللہ کے وارثوں کو واپس دے دو اور تم ان سے نکاح کر لو. اور عبداللہ بن ابو بکر سے حضرت علی کی مواخات تھی، بھائی چارہ تھا. تو حضرت عمر نے کہا حضرت علی کو کہ ہمارے ولیمے میں آ جاؤ. حضرت علی گئے اور کہا امیر المومنین آپ کے اہلیہ سے تھوڑی بات کرنی ہے. تو پردے میں ان سے کہا کہ تم نے نکاح کر لیا عمر سے اور تم بھول گئی وہ اشعار جو تم نے جو پڑھے تھے عبداللہ کے انتقال پہ کہ جب بھی سورج نکلے گا تو مجھے یاد آئے گا اور چاند نکلے گا میں روں گی اور ہوا چلے گی تو میں روں گی. اس نے پھر رونا شروع کر دیا. حضرت عمر نے ان کو پکڑا. حضرت علی کو کہا علی جاؤ میری عورت بیوی کا دماغ خراب مت کرو. تو بس ایسی عورت جس نے یہ طے کیا تھا کہ نکاح نہیں کرنا ہے وہ بھی بغیر نکاح کے مدینہ میں نہیں رہ سکتی. ابھی چھوٹی ہے، ابھی 10ویں میں ہے، ابھی 12ویں ہونے دو، ابھی 15ویں ہونے دو. اس نے معاشرے کو گندا کر دیا، معاشرہ گندا ہو جائے اس وجہ سے. اور طلاق والوں سے ایک لہر چلی ہے ابھی، طلاق والوں سے نکاح کرتے ہیں لیکن ایسے چھپ کے کرتے ہیں جیسے چوری کر رہے ہیں. یہ پہلا کام غلط کرتے ہیں. اعلان کرو سنت ہے، تم مسلمان بیٹی کو متہم مت کرو. اعلان کرو چوری کر رہے اور ایگریمنٹ کرتے تیرے حق ادا نہیں کروں گا، روز نہیں آؤں گا، نفقہ نہیں دوں گا اور میری وراثت میں تیرا حصہ نہیں رہے گا. نکاح عقد ہے اور عقد میں جتنی شرطیں ہیں عقد تو ہو جائے گا اور شرطیں باطل ہو جائے گی. قیامت میں مجرم بن کے آئے گا. مسلمان بیٹیوں کو ایسے رکھتے ہیں دوسرا نکاح کر کے جیسے بازاری عورتوں کو رکھا جاتا ہے. ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں. عزت کے ساتھ مسلمان بیٹیوں کو رکھا جائے، دوسرا نکاح کرے، تیسرا کرے، لیکن چوروں کی طرح نہیں. یہ دین ہے. سادگی تصور سے بھی نکل گیا کہ نکاح ایسے ہونے چاہیے، تصور سے بھی. ایک صحابی نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت دی. تو وہ ان کی بیوی نئی مسلمان تھی تو اس نے گھر میں پردے لگائے، دیوار پہ بھی لگائے. تو انہوں نے دیکھا اس شادی میں ولیمے میں جب گئے تو دیکھا دیوار پہ پردہ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا یہ کیا ہے؟ تو ان کی گردن جھک گئی اور انہوں نے کہا یہ نئی عورتیں انہوں نے کیا ہے. تو کہا میں اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گا جس میں وہ کام کیا جا رہا ہے جو نبی کے زمانے میں.
تو ایسے ولیموں میں سے واپس جانا سنت ہے جہاں اللہ کی شریعت کو توڑا جاتا ہے، جہاں اللہ کے دین کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ انہوں نے ایسے نکاح کر کے مسلمانوں کی بیٹیوں کے رشتوں کے ہونے کو اور ان کے نکاح کے ہونے کو مشکل کر دیا۔ آسان بات ہے، نکاح بہت آسان ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا جیسے آسان ہے ایسے نکاح کرنا آسان ہے، نکاح کوئی مشکل نہیں۔ اعلان کیا جائے تو سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ان البزازۃ من الایمان، محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت دور آ گئے، بہت دور، ایمانی صفات سے دور۔ اور جن لوگوں نے محنت کی ان کا یہ حال تھا، انہوں نے عبادت سے اپنی زندگیوں کو بھر دیا اور موت پہ روئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایسا بڑا آدمی جن کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ انی لا احبک یا معاذ، واللہ اللہ کی قسم کھائے، انی تاکید کے لیے ہے، لام تاکید کے لیے ہے، تاکید پر تاکید، اللہ کی قسم کھا کے فرمایا واللہ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ وہ کیا حال ہوا ہوگا حضرت معاذ کا، کتنے دن اس سرور میں اور انبساط میں اور اس کی لذت میں حضرت معاذ کو نیند نہیں آئی ہوگی کہ میرے نبی نے کیا کہا، واللہ یا معاذ انی لا احبک۔ روانہ کیا حضرت معاذ کو تو فرمایا اے معاذ یہ میرا گھر ہے اور یہ میری مسجد ہے، تو واپس آئے گا تو میری مسجد ہوگی اور میری قبر ہوگی۔ حضرت معاذ گئے اللہ کے راستے میں، تعاون پھیلا تو ان کی سب سے عزیز اولاد حضرت عبد الرحمن ابن معاذ وہ شہید ہوئے تعاون میں۔ انتقال کے وقت گود میں سر تھا تو کہا بیٹے تجھے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا ابتی لا تکن من الممترین، میرے ابا شک کرنے والوں میں مت ہونا۔ حضرت معاذ نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ معاذ کے گھرانے کو اس تعاون میں بڑا حصہ عطا فرما۔ حضرت معاذ دوسرے دن شہید ہو گئے تو روئے انتقال، کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں، کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کے پیاس کی لذت برداشت کرنے کا جو مزہ ہے اور پیاس برداشت کرنے کی جو لذت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ زندگی کو بھر دیا عبادات سے اور پھر روئے کہ میری زندگی میں مروں گا تو پھر میرے لیے کون رہے گا۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ اس پر روتے رہے اور پھر موت کے وقت اس پر بھی روتے تھے، یا یزید من یبکیک علیک من بعد، اے یزید تیرے بعد تیرے لیے کون روئے گا اور تیرے اللہ کو تیرے لیے کون راضی کرے گا۔ ایسے روتے تھے جیسے زندگی گناہوں میں گزری ساری رات اللہ کے سامنے بلکنے میں۔ یہ ایمانی صفات ہے۔ آج امت اس سے خالی ہو گئی، ایمان کی محنت چھوٹ گئی۔ جنید بغدادی کے انتقال کا وقت لوگ گئے تو دیکھا نماز پڑھ رہے، آخری وقت نماز ختم کی اور فرمایا الان تطوی صحیفتی، کہا میرا نام اعمال بند ہو رہا ہے، اپنے نام اعمال کو نماز پہ بند کیا۔ ثابت بنانی اس پہ روئے کہ اللہ مر جاؤں گا، نماز کی لذت ختم ہو جائے گی، اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے جو قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ خیال رکھنا شریعت کا زندگی کے آخر۔ ابو بکر نحشلی رحمۃ اللہ علیہ روزے سے ہے اور سکرات چل رہی، لوگوں نے کہا اشرب قلیلا من الماء، تھوڑا پی لو پانی، تو کہا حتی تغرب الشمس، سورج ڈوبے گا نہیں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا، پیاس سے مر گئے۔ ساری زندگی حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہا وضو کر کے مصلی پہ آئی اپنی مسجد، اور 30 سال ان کا یہ معمول رہا، ظہر کی نماز میں وضو کر کے آتی تھی، اس وضو سے فجر پڑھ کے اشراق پڑھ کے باہر نکلتی تھی۔ 30 سال مسلسل نماز پڑھتی رہی، صرف ضرورت کے لیے باہر، وہ بھی اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد 30 برس۔ ان کے بیٹے
لکڑی کاٹتے اور گرمیوں میں اس کو سکھاتے اور سردی کی راتوں میں اس کو جلاتے تاکہ ماں کو گرمی لگے، اور ساری رات پیچھے بیٹھے رہتے، ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ لوگوں نے یہ ایمانی صفات ہے، ہماری زندگی اس سے خالی ہو گئی۔ 2 رکعت نماز بوجھ ہو گئی، 2 رکعت نماز بوجھ ہو گئی۔ نماز ایسی ہو گئی جیسے بیمار کا کھانا، کہ بیمار کو کھانا اچھا نہیں لگتا، لذیذ کھانا بھی اسے اچھا نہیں لگتا، کہ ایمان کی محنت مفقود ہے۔ اس لیے خوب محنت کی جائے، ہم سب ایمان کی محنت کو اپنے پہ لازم کریں۔ روزانہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اللہ بڑائی والے ہیں، عظمت والے ہیں، کبریائی والے ہیں۔ ساری کائنات مخلوق ہے، اور مخلوق نہ نفع دیتی نہ نقصان، نہ عزت دیتی نہ ذلت۔ مخلوق محتاج ہے، اور اللہ کچھ بھی کرنے میں کسی کے محتاج۔ بہت زبردست طاقت والے ہیں، ہر جگہ دیکھنے والے ہیں۔ لا یواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ کے دیکھنے سے نہیں روکتی، اور ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ کے دیکھنے سے نہیں روکتے۔ ہر وقت اس کائنات کے ہر ذرے پر اللہ کی نگاہ ہے، اس کائنات کے ہر ذرے پہ، اس کائنات کے ہر ذرے کا ہر تقلب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں فرمایا تجری بِأَعْيُنِنَا، تجری بِأَعْيُنِنَا، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اس لیے خوب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، خوب اللہ کی بڑائی کا تذکرہ، عظمت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، پل صراط کا تذکرہ، میزان کا تذکرہ، کہ ہر چیز تولی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک رائی کا دانہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک فقیر، کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہے، بے قیمت ہے، بے وزن ہے، بے لذت ہے، بہت ہلکا ہے، اتنی نیکی اگر کسی نے کی ہے، اللہ اس کو بھی اعمال کی ترازو میں رکھے۔ ایک ایک ذرہ نیکی کا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا، وہ دیکھے گا وہ کیا کر کے آئے گا، جو بات کہے گا وہ لکھی جائے گی۔ انسان کی زندگی کا ہر پل اللہ کی یہاں ہے، اس کی ہر نیکی محفوظ ہے، اس کا ہر گناہ محفوظ ہے۔ تذکرے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے، ان کی عظمت کے تذکرے آدمی کو مخلص بنائیں گے، ورنہ ساری زندگی عبادت ہوگی ریاکاری کے ساتھ۔ چور کو چوری جہنم میں لے جائے گی، تہجد گزار کو تہجد جہنم میں لے جائے گی اگر ریا کے ساتھ ہے۔ ریا کے ساتھ ہے۔ نیت وہ بنائے گا جس کو آخرت کا یقین ہوگا، نیت وہ بنائے گا جس کو پل صراط کا یقین ہوگا، کہ پل صراط پر احسن اعمال والے پار ہو جائیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ بجلی کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے اور جوان مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے اور تیز پرندوں کی رفتار سے لوگ جا رہے ہیں، اور کوئی گھسٹ کے پار کر رہا ہے اور کوئی اس میں گر جا رہا ہے، یہ فرق کس چیز کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اعمال کا فرق ہے۔ جس کے عمل جتنے اخلاص والے ہیں وہ اتنا تیز رفتار ہوگا، اور عمل کا اخلاص بغیر ایمان کے نہیں ہے، بغیر آخرت کے یقین کے نہیں ہے، بغیر جنت جہنم کے یقین کے، بغیر پل صراط کے یقین کے، اور بغیر میزان کے یقین کے آدمی مخلص نہیں بن سکتا، مخلص نہیں بن سکتا۔ اس لیے فرمایا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثیں
ابو داؤد میں لکھی ہے، سنن ابو داؤد میں، اور کا 4 پر جو عمل کرے گا وہ اس مسلمان کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل نیکی بنے گا نیت سے، اور عمل گناہ بنے گا نیت سے۔ کسی نے کہا ایک آدمی مرتے وقت کلمہ پڑھ کے مرا، ہمیشہ کی جنت میں گیا، اور ایک آدمی 50 سال ایمان پر رہا، ہمیشہ کی جنت میں گیا، اور ایک آدمی 50 سال کفر پہ رہا، ہمیشہ کی جہنم میں گیا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے 50 سال نیکی کرنے والا 50 سال کے لیے جنت میں جائے، اور 50 سال گناہ کرنے والا اور کفر پہ رہنے والا 50 سال جو ہے جہنم میں رہے۔ تو کہا انصاف یہی ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ اس کو اللہ نے 50 سال کی زندگی دی، اگر اللہ اس کو 1000 سال کی زندگی دیتے تو اس کی نیت گناہ کرنے کی تھی اور اس کی نیت نیکی کرنے کی تھی۔ اگر اس کو ابدی زندگی ملتی تو اس کی نیت نیک رہنے کی، اس کی نیت کفر پہ رہنے کی تھی، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا، اور اس نیت کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت میں ڈال دیا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے نیت کون بنائے گا؟ جو ایمان کے حلقوں کا حریص ہوگا۔ صحابہ ایمان کے حلقوں کے حریص تھے۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں ابن رواحہ نے مجھے دعوت دی، میں اسلام میں داخل ہوا، جب بھی مجھ سے ملے ہیں میرے سامنے سے آئے، میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، میرے پیچھے سے آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور مجھ سے پوچھا وہ امیر آج تو نے ایمان کی محنت کی کہ نہیں کی؟ صحابہ کے نزدیک ایمان کی محنت کا کرنا روزانہ ضروری، روزانہ ایمان کی محنت ضروری۔ وہ صحابہ ہو کے روز ایمان کی محنت کرتے تھے، ہم اتنے دور آ گئے ہیں لیکن ہم ایمان کی محنت کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ایمانی صفات کیوں نکلی؟ آخرت کا استحضار ختم، اعمال کا شوق ختم، تہجد ختم۔ دین کی محنت میں ہو کر ایسے تہجد کا اہتمام نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلانے کی طرح مت ہو جانا، وہ پہلے رات میں تہجد پڑھتا تھا اور اس نے آج تہجد چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ سے کہہ کے تہجد فرض کرا دیتا۔ ایمان بنانے کے اسباب میں جہاں دعوت ہے، ایمان بنانے کے اسباب میں تہجد بھی ہے۔ اس لیے مکی دور ایمان بنانے کا دور ہے۔ سورہ مزمل کا شروع کا حصہ مکہ میں نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے رخصت کی آیات کو روک لی۔ 1 سال تک صحابہ پر تہجد فرض تھی، سارے صحابہ پورا سال تہجد پڑھتے رہے، پھر رخصت کی آیات نازل ہوئی۔ معلوم ہوا ایمان بنانے کی محنت میں تہجد ایک اہم عمل ہے۔ تہجد سے ایمان بنتا ہے، اور ایمان بننے کے بعد آدمی تہجد نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کو بدر سے بھی واپس کیا، احد سے بھی واپس کیا، اتنے چھوٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی باللیل، اے کاش عبداللہ رات میں تہجد بھی پڑھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اس بول کے سننے کے بعد موت تک کبھی تہجد نہ بنی، موت تک کبھی تہجد نہ بنی۔ اللہ میں اہتمام۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا تو ان کی اہلیہ نے باغیوں سے کہا اے لوگوں تم ایسے آدمی کو شہید کرنا چاہتے ہو جو رات میں کھڑا ہوتا ہے اور 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتا ہے۔ اتنا حرص صحابہ رضی اللہ عنہ کو تہجد کا تھا، اس لیے کہتے ہیں جن کے دن پسند آتے ہیں انہیں رات میں اپنے سامنے کھڑے کرتے ہیں، اور جن کے دن پسند نہیں آتے ان کو سلا دیا جاتا ہے تم اس لائق نہیں ہو کہ اپنا چہرہ لے کے دربار خاص میں آؤ۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ دن بھی گزارا جائے، رات بھی گزاری جائے، تہجد کا خاص اہتمام، لمبے قیام کے ساتھ
سجدہ جو ہے نماز میں سب سے زیادہ قرب کا مقام ہے، لیکن نماز وہ افضل ہے جس کا قیام لمبا ہو۔ رات کا قیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، رات میں لمبا قیام۔ نماز اس لیے فرمایا جو رات کی نمازوں میں 200 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام مخلصین میں لکھ دیتا ہے۔ جو رات کی نماز میں 200 آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام مخلصین میں لکھتے ہیں۔ اس لیے لمبا قیام، رات میں قرآن نماز میں خوب پڑھا جائے، اس سے دلوں میں جماؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور رات میں تہجد میں قرآن پڑھنا میرے عزیز دوست، اس سے دن میں زبان صحیح چلتی ہے۔ اس لیے خوب لمبا قیام اللہ سے مانگے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تو مجھے اس نعمت سے محروم کر کہ مجھے رات میں اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی لذت۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، چاہتے تو کہہ دیتے کہ ہم نے ان کو جو ہے دعا کو قبول کر لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ شکل کا گویا کہ عکس کلام پاک میں نازل فرمایا ہے، فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، وہ تہجد کا وقت تھا اور اللہ نے قبول کی، وہ تہجد کا وقت تھا، اور یہ بھی کہہ دیا وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ کھڑے ہوئے تہجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان کے قیام کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ میرا بندہ زکریا قیام کی حالت میں تھا۔